اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کو پل صراط پر عظیم عالی شان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار دوزخ سے نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ چند منٹ میں 10 قرآن پاک کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ سابقہ گناہ معاف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ خوفناک سانپ، خوفناک سیاہ کتا۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھا اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا، میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور باہر نکال دیا۔ پر اسرار چور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس سے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج و عیادار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدت حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے انتظار میں تھا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیادار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے حاجت شدیدہ اور عیاداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں نے اس کے انتظار میں تھا اور وہ آیا، پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو بار بار کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تمہیں بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟
میں نے عرض کی، اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں ان سے نفع دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی ہے، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے کیسے ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو وہ صبح تک اللہ پاک کی رحمت سے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں اور فضائل ملیں۔ تو دوستو، جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، یہ میرا چینل ہے، اسلامک چینل ہے، تو جو دوست میرے نئے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ